پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب، آپ کے لیے ایک مشورہ ہے۔ مشورہ یہ ہے کہ آپ کو کانسٹیٹیوشن اس چیز کی اجازت ضرور دیتا ہے کہ آپ ایک چیف آف آرمی سٹاف کو گھر بھیج سکتے ہیں، لیکن اس وقت اگر حکومت نے کوئی اس قسم کا ایڈونچرزم کرنے کی کوشش کی تو صرف ایک رائے ہے، ایک عام آدمی کی سمجھ لے رائے، کہ اگر جمہوریت کو آپ اسی طرح چلانا چاہتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے نعرے آپ لگاتے رہے جمہوریت کے، تو پھر آپ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب اس جمہوریت کو چلنے دیں، اور اگر جمہوریت چلے گی تو تب بھی سب کام چلتے رہیں گے۔ لیکن اگر آپ نے کوئی ایڈونچرزم دکھانے کی کوشش کی اور چیف آف آرمی سٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو گھر بھیجنے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے، میں اس چیز پہ زور دے رہا ہوں جی، ہو سکتا ہے کہ پورا آرمڈ فورسز کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ریئیکٹ کرے ایک مرتبہ پھر، جیسے مشرف کے دور میں ہوا تھا جب مشرف نے ٹیک اوور کیا تھا اور نواز شریف صاحب ایک چیف آف آرمی سٹاف اور ایک نیول چیف کو گھر بھیج چکے تھے، اور جب مشرف کی باری آئی تھی تو پورا انسٹیٹیوشن، آرمڈ فورسز کا انسٹیٹیوشن ریئیکٹ کیا تھا۔ اس ریئیکشن کے بعد جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ مزید اس پہ گفتگو کروں گا جی، لیکن پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کر لوں، ان سے پوچھ لوں کہ کب عقل آئے گی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو۔ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ خیر صاحب۔ کوئی آپ کی کوئی ملاقات آخری کب ہوئی تھی یوسف رضا گیلانی صاحب سے؟ میں تو کافی عرصہ ہوا ملاقات نہیں ہوئی۔ بس آپ ساتھ ہوتے تھے تو میرے خیال میں کوئی آپ ان کو کوئی کام کی بات بتا دیا کرتے تھے، اب تو وہ بالکل ہی بس کام بہت آگے چلا گیا۔ تو کیا اب ہوگا کیا جی؟ ان کو کیا پرابلم کیا ہو گئی تھی؟ اس وقت سپریم کورٹ سر پہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ کہہ رہی ہے جناب یوسف رضا گیلانی کو کہ انہوں نے جناب کانٹیمپٹ آف کورٹ میں پھنسائے جا سکتے ہیں، 6 آپشنز دے دی ہیں، اس پہ کوئی کام کر لیں۔ اوپر سے میمو گیٹ ہے، میمو گیٹ کے بعد اب یہ نیا انہوں نے ایک مسئلہ کھڑا کرنے کی کوشش کیا کہ کوئی اپنی عقل استعمال نہیں کرتے یوسف رضا گیلانی صاحب۔ آج پیپلز پارٹی کا وفد میرے پاس آیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، جس میں کہ جناب خورشید شاہ صاحب تھے، نوید قمر صاحب تھے اور راجہ پرویز اشرف صاحب تھے جی، اور اسی حوالے سے وہ رابطہ کر رہے تھے کہ جو نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جی اس میں کیا کیا جائے۔ جی، تو اس پر تو ہم نے ان سے یہی کہا کہ اس کا دار و مدار تو پیپلز پارٹی کے موڈ پر ہے کہ وہ کس رویے سے اپنا رد عمل دیتی ہے جی۔ لیکن ایک بات جس کی نشاندہی میں نے ان کے سامنے کی کہ ہماری رائے یہ ہوگی کہ صورتحال جس طرف جا رہی ہے اس طرح کے کسی تلخ فیصلوں کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو اس سے پورا پولیٹیکل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہمارا ڈوب جائے گا۔ بالکل۔ تو ضروری یہ ہے کہ آپ لوگ سیاسی معاملات کو سیاسی زاویے سے سوچیں اور سیاسی حوالے سے آپ اس پر اپنا رد عمل دیں، اور آپ کو عدالت نے جس تحمل کا مظاہرہ کر کے ایک لارجر بینچ تشکیل دینے کی بات کی ہے اور اس میں آپ کو ایک دفعہ پھر موقع دیا ہے کہ آپ وہاں پر اپنا بیان دیں، تو وہاں آپ کے لیے بھرپور ایک تیاری ہو آپ کی، اور اس میں کوشش کی جائے کہ آپ اپنی پوزیشن کو بہتر کریں اور عدلیہ کے حوالے سے جو ایک ماحول بن گیا ہے اس کو واپس اعتدال پر لائیں، معمول پہ لائیں، تو تب آپ کی کامیابی ہو سکتی ہے اور اس صورتحال کو بہتر بنانے کی طرف آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے جو ابھی اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کو فون آیا مجھے جی، میاں نواز شریف صاحب کو چونکہ میرا خط پہنچا تھا، کل راجہ ظفر الحق صاحب مجھ سے لے کے گئے تھے، تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ میں ایک 8 دن کے اندر اسلام آباد آ رہا ہوں اور انشاءاللہ ان موضوعات کے اوپر ضرور بیٹھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم آپس میں نہیں بیٹھیں گے تو پھر کوئی اور لوگ فیصلے کریں گے، لہذا ہمیں ضروری ہے کہ ہم سیاسی لوگ آپس میں بیٹھیں۔ انہوں نے اس سے اتفاق رائے کیا کہ سیاسی معاملات کو سیاسی حوالے سے ہی طے کرنا چاہیے۔ ٹھیک۔ تو اب قومی اسمبلی کا اجلاس بھی کل طلب کر لیا گیا ہے، چنانچہ اس حوالے سے میں نے بھی ان سے یہ کہا کہ چودھری نثار صاحب ہمارے لیڈر آف اپوزیشن ہیں، اگر
ان کی وساطت سے حزب اختلاف کی بھی مشاورت آپس میں ہو جائے، کیونکہ جو بھی ایجنڈا سامنے آئے گا اس پر کم از کم ہمارا ایک مشترکہ موقف سامنے آ جائے کہ کس طرح ہم اس پر اپنا رد عمل دیں اور کس طرح ہم حالات کو سنبھالا دیں اور اس کو ایک سیاسی رخ دیں، تاکہ کوئی ایسا تلخ فیصلہ جس کا ماضی میں ہم انتہائی تلخ تجربات کر چکے ہیں، ایسی کوئی واقعہ دوبارہ ملک میں سرزد نہ ہو سکے۔ مولانا صاحب، آپ نے تو بڑی اچھا مشورہ دیا، بہت اچھی آپ نے ان کو بتایا کہ جناب اس طریقے سے چلنا چاہیے۔ کیا وہ سمجھ پائیں گے یہ چیز؟ کیا ان کو سمجھ آئے گی؟ جو باتیں آپ نے سمجھائی اس میں 200% باتیں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، مشورہ بھی بڑا آپ اچھا دے رہے ہیں ان کو، لیکن کیا وہ مشورہ یہ لے پائیں گے؟ مشورہ آر دے بائنگ دس؟ اب وہ اس کو سمجھ رہے ہیں اس چیز کو یا نہیں؟ یا وہ شہید بننے کے لیے تیار کھڑے ہوئے کہ وہ خود بھی جائیں اور سارا سسٹم بھی ساتھ لے کے جائیں؟ رانا مبشر صاحب، صرف پیپلز پارٹی کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمام لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تمام اداروں کو حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ملک متحمل نہیں ہے اس ساری صورتحال کا، فتح عدلیہ کی ہو یا فتح فوج کی ہو یا فتح پیپلز پارٹی کی ہو، لیکن اگر ہم ایک دوسرے کو گرانے پہ اپنی توانائیاں صرف کرتے رہیں تو پاکستان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس ساری صورتحال کو برداشت کر سکے۔ تو ہم نے اگر ملک کے مستقبل کو دیکھنا ہے، اور اس وقت جبکہ قومی سلامتی کمیٹی جو ہے وہ خارجہ پالیسی کے بارے میں تجاویز کو حتمی شکل دے رہی ہے، اور ہم ایک نئی خارجہ پالیسی کے خطوط طے کرنے میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں، ایسے موقع پر سب چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، اور ملک 10 سال سے جس دلدل میں پھنسا ہوا ہے، جس طرح اور اس کی جس طرح رسوا کن نتائج سامنے آ رہے ہیں، اس حوالے سے جو پارلیمنٹ ایک کوشش اور محنت کر رہی ہے، حالات کو سب نے سمجھنا ہے اور ہر ادارے نے صورتحال کو سمجھنا ہے، اور ایسے حالات میں جبکہ پارلیمنٹ جو ہے اس کی قومی سلامتی کمیٹی جو قرارداد 2008 میں پاس ہوئی تھی، اس کے بموجب اگرچہ ہمیں اپنی پالیسیوں کے رسوا کن نتائج کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن آج خارجہ پالیسی کو ایک نئی نہج دینے کے آخری مرحلے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور شاید کل تک اس کا پورا ڈرافٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آنے کی پوزیشن میں ہو جائے گا۔ تو ایسے وقت میں سارے معاملات درے کے درے رہ جائیں گے، اور تلخ واقعات جو ہے اس کا ہم تجربے کر چکے ہیں۔ کوئی انتہا پسندانہ قدم اٹھانے کی نہ سوچے اور نہ ہی کوئی بھی احتیاطی سے کام لے، اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اور ہم نے اپیل بھی کی ہے تمام اداروں سے کہ وہ بھرپور تحمل کا مظاہرہ کریں، اور کوشش یہ کی جائے کہ ہم اس ملک کو بچائیں، کیونکہ اس میں فتح و شکست کا سوال نہیں ہوگا، اس جو شکست ریخت ہے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا ملک اس کا متحمل ہے یا نہیں۔ تو ہم نے اپنے ملک کے مستقبل کے لیے بھی سوچنا ہے، اس کی بقا کے لیے بھی سوچنا ہے، اور اس کے اندر سیاسی اداروں کے استحکام کے لیے بھی سوچنا ہے۔ اسی حوالے سے ہم نے بڑے اعتدال کے ساتھ اور سوچ بچار کر فیصلے کرنے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نیک نیتی کے ساتھ اس طرف متوجہ ہوئے اور تمام اداروں نے تعاون کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کہا جی آپ نے۔ مولانا صاحب ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا آپ سے، آخری سوال کرنا چاہوں گا۔ اس وقت جو حالات ہے جس میں لگتا ہے ایسے ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو بابر اعوان صاحب جیسے سمجھا دیتے ہیں وہ اسی طرف چل پڑتے ہیں، اور انہوں نے جناب ایک بہت بڑا جب بیان دے دیا، اور وہ بھی چائنیز میڈیا کو، اور اس وقت دے دیا جب چیف آف آرمی سٹاف چائنا میں موجود تھے، اس وقت انہوں نے بیان دینے شروع کر دیے، اس وقت چائنیز میڈیا کو بیان دینے شروع کر دیے کہ جناب DGISI اور چیف آف آرمی سٹاف نے جو بیان جمع کروائے ہیں سپریم کورٹ میں وہ غیر قانونی ہیں۔ اس سے کیا تاثر جائے گا؟ کوئی اتنی عقل سمجھ میرے خیال میں کسی چیف ایگزیکٹو میں تو ہونی چاہیے نا کہ وہ اس وقت وہ بیان نہ دے، اگر کوئی سمجھتے ہیں کہ کوئی غلط بات بھی کی ہے چیف آف آرمی سٹاف نے، جو کہ میرے خیال میں تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ خود انہوں نے سپریم کورٹ نے ان کو نوٹسز دیا اور ان نوٹسز کے جواب میں انہوں نے واپس جواب بھیج دیے۔ اس میں کون سی ایسی بات کر دی چیف آف آرمی سٹاف نے یا DGISI نے کہ جس پہ جناب چیف ایگزیکٹو یوسف رضا گیلانی صاحب، پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب اس وقت پرٹیکولرلی اس وقت بیان دینا شروع کر دے اور اسی میڈیا کو دینا شروع کر دے اس ملک کے جس وقت وہاں پہ دورہ ہو رہا ہو چیف کا؟ میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ جس وقت
جنرل کیانی صاحب نے اور جنرل پاشا صاحب نے اپنے بیانات داخل کیے اس وقت تو اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہوا، ان کو یہ بھی نہیں کہا گیا کہ آپ داخل نہ کریں یا آپ داخل نہیں کر سکتے، اور ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد واقعتاً ایک ایسے موقع پر جبکہ ہمارا آرمی چیف وہاں چائنا میں تھا اور چائنا ہی کی میڈیا کو ایک انٹرویو دیا جا رہا ہے جس سے کہ وہاں ان کی موجودگی جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے، تو یہ ساری چیز جو ہے یہ ہمارے مد نظر ہے، اور یہی وہ غلطیاں ہیں کہ جو موقع بموقع اور بے احتیاطیاں ہیں جو سرزد ہوئی اور جس سے کہ آج یہ مشکلات سامنے آ رہی ہیں، لیکن بہرحال اس پر ہمارا اتفاق ہے کہ سخت فیصلے کی طرف اگر ہم جائیں گے یا بغاوتوں کی طرف ہم جائیں گے تو پھر شاید ملک اس کا متحمل نہیں ہے، تو اس حوالے سے کوئی ایسا اقدام کہ جس سے کوئی بہت بڑے تلخی کی طرف ہمیں جانا پڑے اور ایک سنگین قسم کے اقدامات کی طرف ہمیں جانا پڑے، اس پر ہم سب سے اپیل کریں گے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور موقع دیا جائے سیاسی لوگوں کو کہ وہ صورتحال کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا مولانا صاحب۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس وقت تلقین کر رہے ہیں جی، کہہ رہے ہیں سب کو کہ وہ تحمل سے کام لیں، اور بالکل سب ادارے جو ہے وہ تحمل سے کام لیں۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا جس طریقے سے کام ہو رہا ہے، جس طریقے سے یوسف رضا گیلانی صاحب جو کر رہے ہیں جی، وہ سب کے دنیا کے سامنے ہے۔ ایک چیف ایگزیکٹو اگر اس قسم کے بیان بنا دے گا، جس وقت ایک چیف آف آرمی سٹاف چائنا کا دورہ کر رہا ہوگا، تو پھر اس پہ پھر کیا کیا جا سکتا ہے ایسے چیف ایگزیکٹو کے ساتھ؟ اس کو اگر اتنا خیال نہیں ہے کہ اسی کی آرمی ہے، کوئی باہر سے ہندوستان کی آرمی کا چیف نہیں ہے جس کا نام پرویز کیانی صاحب ہے، تو وہ وہاں پہ پاکستان کا چیف آف آرمی سٹاف ہے جو چائنا پہ گیا ہوا ہے، تو اس وقت اس پرٹیکولر ٹائم پہ اس قسم کے بیانات دینا اٹس ان اے ویری ویری بیڈ ٹیسٹ، جو کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے کیا جی۔ اور اس کے ساتھ جو ایڈونچرزم کی طرف جا رہی ہے حکومت یوسف رضا گیلانی کی، جس ایڈونچرزم کی طرف جا رہی ہے، اگر وہ اسی طرح جاتی رہی، اسی طرح یوسف رضا گیلانی صاحب ایڈونچرزم کرنے کی کوشش کرتے رہے، یا جس طریقے سے انہوں نے سیکرٹری ڈیفنس کو چینج کیا جی، جنرل لودھی کو جس طرح انہوں نے چینج کیا، وہ ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی کوئی گرجز ہے چیف آف آرمی سٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے بیانات کے متعلق، جو گرجز ہیں پرائم منسٹر کے ذہن میں دل میں، وہ انہوں نے سکور سیٹل کرنے کی کوشش کی، اور سکور سیٹل کرنے کی کوشش سیکرٹری ڈیفنس کو ہٹا کے کرنے کی کوشش کی انہوں نے جناب پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب نے، اور انہوں نے ہٹا دیا۔ ٹھیک ہے، ان کا رائٹ ہے، ہٹا دیں، لیکن جس طریقے سے نرگس سیٹھی صاحبہ جی، جو کہ ان کے بہت قریب رہ چکی ہیں پرائم منسٹر کی ایز اے بیوروکریٹ تھی، ان کے ساتھ رہ چکی ہیں، ان کے ساتھ سرو کر چکی ہیں یوسف رضا گیلانی کے ساتھ، جس طریقے سے ان کے ساتھ رہی ہیں، وہ ان پہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں یوسف رضا گیلانی۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ایڈونچرزم کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ایسا تو نہیں چاہ رہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کو ہٹا دیا جائے؟ اور چیف آف آرمی سٹاف کو اگر ہٹا دیا جاتا ہے تو پھر اس نوٹیفیکیشن پہ سائن جو ہوتے ہیں سیکرٹری ڈیفنس کے ہوتے ہیں، اینڈ ان دس پرٹیکولر کیس اگر نرگس سیٹھی صاحبہ کو جس کو ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے سیکرٹری ڈیفنس کا، وہ سائن کر سکیں گی۔ لودھی صاحب تو نہیں کرتے تھے، اسی طرح انہوں نے پہلے بھی جو گرج رکھا ہوا ہے پرائم منسٹر نے ذہن میں دل میں اپنے، جو اس وجہ سے سیکرٹری ڈیفنس کو ہٹایا جنرل لودھی کو، وہ ریزن یہی تھا، جو بیان داخل کرائے گئے تھے سپریم کورٹ میں چیف آف آرمی سٹاف کے اور ڈی جی آئی ایس آئی کے، وہ گرج تھا جی، وہ سیکرٹری ڈیفنس کے تھرو جانے کے کہہ رہے تھے، جو لکھ کے دینا چاہتی تھی حکومت اسی طرح وہ داخل کروائیں بیانات سپریم کورٹ میں، جو کہ نہیں ہوا، جس کو سیکرٹری ڈیفنس نے ڈینائی کیا جائے۔ لانگ سٹوری، بٹ اینی ویز وہ بھی ایک گرج ہے اندر۔ لیکن اس قسم کا ایڈونچرزم اگر کرنے جائیں گے اس وقت پرائم منسٹر، ان کو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، لیکن اس قسم کا ایڈونچرزم کرنے جائیں گے تو ایک مرتبہ پھر کہیں پورا انسٹیٹیوشن ریئیکٹ نہ کر جائے جی، اس کا خدشہ موجود ہے۔ شفقت محمود صاحب جی، ان سے بات کر لیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اس سچویشن میں کیا یوسف رضا گیلانی صاحب کوئی کام کر پائیں گے، یا اسی طرح ٹینشن بڑھتی رہے گی، اور جس طریقے سے سپریم کورٹ بھی ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کنٹمپٹ آف کورٹ کے چکر میں، اور اس کے علاوہ جو اور مسائل ہیں اس میں بھی یوسف رضا گیلانی صاحب کو کھینچا جا رہا ہے کہ جناب انہوں نے سوئس اتھارٹیز کو خط نہیں لکھا، اور سوئس اتھارٹیز کو خط لکھیں کہ جناب جو کیسز ہیں وہ کھولے جائیں یا ان کو انٹرٹین کیا جائے، یا جو بھی خط لکھنا ہے وہ لکھیں،
اتھارٹیز کو صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کے خلاف، لیکن وہ نہیں لکھ رہے. ان پہ بھی کانٹیمپٹ بن سکتی ہے. کیا یوسف رضا گیلانی گھر جا سکتے ہیں؟ کیا یوسف رضا گیلانی کل اجلاس جو شروع ہو رہا ہے جی اس میں وہ کیا کانفیڈنس کا ووٹ لے پائیں گے؟ جی شفقت محمود صاحب سے پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام رانا صاحب. کیسے ہیں آپ؟ جی خیریت سے ہیں؟ مہربانی، بالکل دعا آپ کی دعا، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. جی یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کیا اس قسم کی کوئی سوچ رکھ کے ذہن میں تو نہیں بیٹھ گئے کہ جناب نرگس سیٹھی صاحبہ کو سیکرٹری ڈیفنس لگا دیا اور چیف آف آرمی سٹاف کو وہ گھر بھیج دیں اور نرگس سیٹھی صاحبہ تو سائن شاید کر دیں اس نوٹیفیکیشن پہ؟ تو کیا اگر اس قسم کا کوئی سینیریو اگر ڈیولپ ہو گیا تو ڈونٹ یو تھنک کہ پورا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر ری ایکٹ کرے گا؟ جی دیکھیں رانا صاحب، یہ گیلانی صاحب کی اور میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کی شدید خواہش ہے کہ کسی طریقے سے وہ سیاسی شہید بن جائے. ٹھیک ہے. اور یہ اس لیے ان کی خواہش ہے کہ جو پچھلے 4 سال کی چوری اور بدعنوانی اور نالائکی جو ہے جی اس پہ پردہ ڈالنے کا ان کو اور کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا کہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ کوئی ایسا کام ہو جا کے باہر جا کے پھر واویلا بچائیں اور پھر شور بچانے کے قابل ہو جائیں. ٹھیک ہے. ورنہ یہ اس قسم کے اقدامات، کبھی سپریم کورٹ سے لڑائی، کبھی فوج سے لڑائی، ہر قسم کے غیر دانشمندانہ اقدامات، کورٹ کو متنازع بنانا، کورٹ کے فیصلوں کو متنازع بنانا، بلکہ ایسی ایسی باتیں کرنا عدالت کے بارے میں، اعلیٰ عدالت کے بارے میں، جو کہ آج شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. تو ہمارا تو پاکستان تحریک انصاف کا بڑا سیدھا سادہ موقف ہے کہ ہم قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں. ہم سپریم کورٹ کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور حکومت کو یہ تنبیہ کرتے ہیں کہ وہ بجائے ایک تصادم کی صورتحال پیدا کرنے کے وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو تسلیم کرے اور اس کو تسلیم کر کے ان کو منوان ان کا جواب دے مختلف چیزوں کا اور وہاں پہ ریپرزنٹیشن کرے اور جو بھی ہو اس کو تسلیم کرے. اچھا ایک بات سمجھائیں جی، تھوڑا آپ کی نظر بہت گہری ہے اینڈ یو آر اے ویری گڈ رائٹر جی. آئی ہیو فالوڈ یور رائٹنگ آلسو. 24 گھنٹے جو آئندہ آنے والے ہیں، کیا اس میں صدر مملکت سے کوئی چیز وہ ان کو کہا جا سکتا ہے کہ جناب آپ استعفیٰ دے دیں یا آپ گھر چلے جائیں؟ کوئی پریشر ڈالا جا سکتا ہے صدر مملکت کا کسی بھی جگہ سے؟ جی میرا خیال ہے کہ صدر صاحب جو ہے وہ بھی کیونکہ اسی سوچ کا حصہ ہے جس کی عکاسی جو ہے وہ گیلانی صاحب کی طرف سے ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی سیاسی شہادت کو ترجیح دیں گے. اور پریشر، دیکھیں پریشر تو ایک عوام کا اتنا بڑا پریشر ہے کہ یہ نہ ہے نہ بدزیارت حکومت ہے، اور عوام کے لیے جتنی زندگی جو خراب ہو چکی ہے اور جتنی اجیرن ہو چکی، تو وہی پریشر اگر ان کے اوپر ہوتا ہے تو محسوس کرتے تو وہ کافی پریشر تھا کہ اس کو خود بھی ریزائن کریں اور پرائم منسٹر کو کہیں کہ نیا الیکشن کال کریں. لیکن اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ فوج جا کے ان کو پریشر ڈالے گی تو مجھے ایسی صورتحال بظاہر تو نظر نہیں آ رہی. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا شفقت محمود صاحب. شفقت محمود صاحب جی ہمارے ساتھ موجود تھے، پی ٹی آئی میں آج کل ہیں. یہ از اے ویری گڈ رائٹر جی، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی ان کو ابھی اس وقت جو حکومت ہے بالکل شہید بننے کے لیے تیار ہے جی، اور شہید بننا چاہتی ہے، چاہے کسی طرف سے بھی ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے ہو، چاہے وہ فوج کی طرف سے ہو، چاہے کسی بھی طرف سے ہو. لیکن دا بیسٹ پارٹ از کہ سپریم کورٹ بھی اس چیز کو سمجھتی ہے جی، اور فوج بھی اس چیز کو سمجھتی ہے کہ یہ شہید بننا چاہتے ہیں. بٹ اٹس اے ویری ٹرکی سچویشن رائٹ ناؤ کہ اس سچویشن میں کیا جا سکتا ہے کہ جب ایک سیکرٹری ڈیفنس کو چینج کیا جائے، جنرل لودھی کو چینج کیا جائے، اور پرانی گرج ایک رکھی ہوئی یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں، اپنے دل میں، اس کا سیٹل کیا جائے سکور اس وقت. اور اس وقت اس لیے سیٹل سکور کیا جائے کہ جناب نرگس سیٹھی صاحبہ کو سیکرٹری ڈیفنس لگا دیا جائے، سیکرٹری ڈیفنس وہ لگ جائے، ان کو ایڈیشنل چارج دے دیا گیا. اور اس وقت اگر جو کانسٹیٹیوشن ان کو رائٹ دیتا ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کو کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف کو گھر بھیج سکتے ہیں، میں بار بار اس چیز کا ذکر کر رہا ہوں کہ ان کو رائٹ دیتا ہے کانسٹیٹیوشن کہ وہ ایک چیف آف آرمی سٹاف کو گھر بھیج سکتے ہیں. بٹ اگر اس وقت اس قسم کا ایڈونچر حکومت نے کرنے کی کوشش کی تو ایک مرتبہ پھر
وہی ہسٹری ریپیٹ نہ کر دی جائے, ہسٹری ریپیٹ نہ ہو جائے جو پہلے ہوئی تھی جب مشرف کو میاں محمد نواز شریف صاحب نے گھر بھیجا تھا اور وہ بھیج نہیں پائے تھے, اس میں سکسیسفل نہیں ہوئے تھے, لیکن پوری آرمڈ فورسز کا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ریئیکٹ کر گیا تھا اور اٹ واز اے ریئیکشن جس کی وجہ سے مشرف صاحب 8 سال تک رہے. جی زاہد خان صاحب جی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ANP سے ان کا تعلق ہے جی, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم زاہد صاحب. السلام علیکم. رات کو جو ہوا تھا, اجلاس ہوا تھا جی اتحادی جماعتوں کا, جو رات گزری ہے, اس میں کیا کوئی فیصلہ ہوا تھا؟ کیا صدر مملکت کو کوئی مشورہ دیا گیا, یوسف رضا گیلانی صاحب کو کوئی مشورے دیے گئے ایسے کہ بھائی فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلو؟ دیکھیں یہ تو مجھے صحیح نہیں پتا, کیونکہ ہمارے جب لیڈرشپ گئی تھی, جو ملاقات ہوئی تھی, ہمارے آج ملاقات نہیں ہوئی, اور کل چونکہ ہماری میٹنگ ہے تو اس میں سارا جو ڈسکشن رات کو ان کی ہوئی ہے وہ بھی کل ہماری میٹنگ میں ڈسکشن ہوگی اس پہ. اور جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آئے یا جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ظاہر ہے کہ سارے ایسے صورتحال ہے کہ جو سیاسی فضا ہے وہ گرم ہو چکا ہے, اور اس سیاسی فضا کے لیے میرے خیال میں ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہم نے مجھے علم تو نہیں ہے لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم تو ہمیشہ کے لیے مصالحت کی بات کرتے ہیں, اداروں کے آپس کے ٹکراؤ سے ہم کہتے ہیں کہ اجتناب کیا جائے, کیونکہ اس سے جب بھی ادارے آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس کے تصادم کی وجہ سے جمہوریت کو نقصان ہوتے ہیں, جمہوریت ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کے نقصان ہے. تو اگر ابھی بھی وقت ہے کہ جتنے بھی ادارے وہ اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے تصادم سے بچنے کی کوشش کرے تو زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ ملک اس وقت جو آپ دیکھ رہے جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں, ہمارے اندرونی بھی دہشت گردی کا ہے. رات کو آپ نے پھر دیکھا کہ وزیرستان پہ ڈرون اٹیک ہوا, اور اس کے باوجود بھی کہ ہم نے ان کے سپلائی لائن بند کی ہے, ہمارے پاس وہ بھی پریشر ہے, اور یہ ہمارے اداروں کے آپس کے ٹکراؤ کی وجہ سے اگر جو صورتحال سنگین ہوتی جا رہی ہے اس سے ہمارے ملک متحمل نہیں ہو سکتا ہے. جی لیکن میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا زاہد صاحب, کیا یہ مشورے سارے, یہ باتیں ساری, کیا یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی آپ کی لیڈرشپ پہنچاتی ہے؟ ضرور. دیکھیے جی ہر ایک بندہ ظاہر ہے کہ جب ڈسکشن ہوتی ہے تو سارے باتیں سامنے آتے ہیں, لیکن آپ سمجھتے نہیں, اب ہمیں کل اس میں انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے. اب کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ صرف ایگزیکٹو دائرہ اختیار سے زیادہ نکلے یا کوئی بھی نکلے, تو ہم کہتے ہیں کہ سب کے لیے مناسب ہوگا کہ آپ تفہیم سے کام لے لے, تامل اور تدبر سے کام لے, کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ اتنا گمبھیر ہے کہ وہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بالکل درست فرما رہے ہیں آپ. میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا, کل کو اگر کسی سٹیج پہ یوسف رضا گیلانی کانفیڈنس کا ووٹ لیتے ہیں نیشنل اسمبلی سے, تو آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیے میں تو کل کی بات تو نہیں کر سکتا ہوں, آج تک تو ہم ان کے ساتھ ہیں, پیپل پارٹی کے ساتھ. کل تک کی بات نہیں کر سکتے آپ؟ نہیں, کل تو ہماری میٹنگ ہوگی, جب میٹنگ کے بعد جو صورتحال بنے گی میں اس پہ بات کر سکوں. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. جی زاہد صاحب, جی زاہد صاحب کہتے ہیں جی کہ آج تک تو ہم حکومت کے ساتھ ہیں, یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ ہیں آج تک. کل کیا ہوگا, کل کی بات کل دیکھیں گے. جی ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں جی, اور اس کے بعد حاضر ہوتا ہوں. بڑا انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے جی, بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ چل رہی ہے اس وقت کہ جناب زاہد صاحب کہہ رہے ہیں, جناب ANP کہہ رہی ہے جناب کہ آج تک تو ہم یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ہیں. کل کیا ہوگا, کل کی بات کل دیکھیں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آتا ہوں.